اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے کلینک میں, آپ کے پاس کوئی آتا ہے, اب وہ فار سپوز کوئی میل ہے, وہ آ کے آپ سے کیا بات کرتا ہے کہ مجھے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون ہوں, یا کیا مطلب فار سپوز کوئی آیا تو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ تو میں ان سے سب سے پہلے پوچھوں گی میں آپ کو کس نام سے پکاروں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک پریفرڈ نیم ہوتا ہے کہ مجھے آپ اس نام سے پکاریں, اور ان کا ایک گیون نیم ہوتا ہے جس کو وہ ڈیڈ نیم بولتے ہیں, ماں باپ نے دیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کی شناخت سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سب سے پہلے نام پوچھتی ہوں, پھر میں پروناؤن پوچھتی ہوں, ہی ہم دے دیم ڈفرینٹ, کیونکہ میں نے آپ سے کہا خالی خواجہ سرا نہیں ہے نا, ٹرانسجینڈر افراد بہت ڈفرینٹ ورائٹی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس میں میں پھر جب ان کا نام, ان کے پروناؤنس مجھے پتہ چل جاتے ہیں, عمر پتہ چل جاتی ہے, بیسک بایو ڈیٹا, تو پھر ہمارے باقاعدہ ایک فارم ہوتا ہے, انٹیک فارم. کیا پریزنٹنگ کمپلینٹ ہے, کیا نزلہ زکام کھانسی کے لیے آئے, پھر مجھے ان سے ٹرانزیشن کے بارے میں پوچھنا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی جو جس آئے مقصد سے آئے اور وہ آ کے کہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر خواتین والی مطلب آپ کہہ لیں نزاکت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے عام زبان میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر نزاکت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں, کیونکہ میں نے ساری زندگی گزار لی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری کلیئرٹی نہیں ملی, میں اب چاہتا ہوں کہ میں عورت بن جاؤں, مطلب وہ جو ٹرانزیشن فیز ہے وہ ہو جائے, تو وہ اس کے بعد پھر کیا؟ شائستہ ٹرانزیشننگ کے کچھ سٹیپس ہیں. ایک ہوتا ہے رول ٹرانزیشننگ, یعنی کہ آپ اس وقت جو رول ادا کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو گھر پہ کام کر رہے ہیں, جو گھر سے باہر پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, اس میں اگین دیر آر سرٹن کچھ شعبے ہیں جو عورتیں زیادہ ہیں جس میں, کچھ شعبے ہیں جس میں مرد زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو ٹرک ڈرائیور کوئی عورت نہیں دکھے گی عام طور سے, کوئی ایک آدھ نکل آئے گی. ٹھیک ہے, اب ماشاء اللہ سے لڑکی نے بائک چلانا بھی شروع کر دیا. سو کئی ایسی ابھی تک چیزیں ہیں, شعبے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول ٹرانزیشننگ مانگتی ہیں کہ اچھا میں مجھے کھانا پکانے میں زیادہ شوق ہے, پھر چاہے میں لڑکا ہوں لڑکی ہوں میں کھانا پکاؤں گا. ٹھیک ہے, بیسک سکلز ہیں, بٹ ہمارے معاشرے میں بیسک سکلز کو بھی جنڈرڈ کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, لڑکے کچن میں نہیں جاتے, ہاں لڑکے روتے نہیں ہیں, لڑکوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, نفسیاتی دباؤ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سو ان چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ رول ٹرانزیشننگ کا بتاتے ہیں. اگر تو وہ ایف ٹو ایم ہے یعنی فیمیل ٹو میل ہے, تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے مردانہ کپڑے زیادہ پہننے, اور آپ دیکھو اور گیج کرو کہ جب آپ یونی سیکس کلوتھس پہنتے ہو یا مردانہ کپڑے پہنتے ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری ذہن میں جو چل رہا ہے وہ اب میرے ساتھ الائنڈ ہے. اسی طرح کچھ اور نان میڈیکل سٹیپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو بائنڈرز بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی چھاتی بہت زیادہ نہ نظر آئے. ٹھیک ہے, اور آپ کو ٹکنگ بتائی جاتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں بتائی جاتی ہیں ڈفرینٹ نوعیت کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نان میڈیکل ہیلپ ہے. پھر آتے ہیں ہم میڈیکل ہیلپ جو کہ 18 سال سے اوپر کے افراد کو دی جا سکتی ہے ایز پر لا. ٹھیک ہے, 18 سال سے اوپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ہر چیز سمجھ جائے گا, تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے. یہ اس کا رائٹ ہے جاننا کہ کس چیز کے لیے وہ کنسینٹ دے. ٹھیک ہے, کہ ایسا نہیں اندھی نہیں مچی ہوئی, ہر چیز ایتھیکلی ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کی ٹریننگ ضروری ہے کہ کیا چیز ایتھکس میں آتی ہے, کیا چیز, جیسے کسی کو برہنہ کرنا, اگر آپ کا اس وقت نیڈ نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے. صرف اپنے تجسس کے لیے نہیں کرنا ہوتا, وہ ان ایتھیکل ہے. ٹھیک ہے, سو رول ٹرانزیشننگ, دین کمز ہارمون ٹرانزیشننگ. جب آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہو گئے, آپ کے لیولز پتہ چل گئے, ڈاکٹر کو اندازہ ہونے لگتا ہے, ایک جینڈر فارمنگ ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آلریڈی یہ موجود ہے, شاید اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دیکھتے ہیں. 3 مہینے کا اس کا ٹرائل ہوتا ہے, 3 مہینے بعد ٹیسٹ کچھ ریپیٹ ہوتے ہیں, پھر آپ ٹائٹریٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس سے کتنا فائدہ ہوا, اس سے چینجز کیا آئے, ان چینجز سے کوئی گھبراہٹ, کوئی مینٹل النس تو نہیں ہوئی, کیا بہتر فیل کیا, ڈسفوریا اونچا تھا کم ہوا, ڈسفوریا کو گیج کرتے. ٹھیک ہے, یہ کام فزیشین کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 12 مہینے کا یہ پروسیس ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے گا. جو بھی آتا ہے اس کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے کہ جلد بازی میں جسم کو نقصان پہنچتا ہے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, ڈو نو ہارم, آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے, لوگ پلاسٹک سرجنس کے پاس جا کے اللہ جانے کیا کیا کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں. بٹ ٹرانزیشننگ بہت پراپر پروسیس ہے, پراپرلی ایکسپلینڈ پروسیس ہے. ہر چیز کا پرو اینڈ کون دیکھا جاتا ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی سنگر ہے, اس کی ایک مخصوص آواز میں وہ گاتے ہیں, اب وہ اگر ٹرانزیشن کرنا چاہیں تو
ہارمون کی کیا لیول ہوگی جس سے آواز پہ فرق نہیں پڑے گا, ورنہ تو ان کا کریئر تباہ ہو جائے گا. تو بہت سی چیزیں آپ کو ایز اے ڈاکٹر مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد سرجری کی بات آتی ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر سرجریز ہو بھی رہی ہیں تو وہ اتنے شیڈی طریقے سے ہو رہی ہیں کہ کوئی کھلے عام نہیں کر رہا, جبکہ 2018 والا لاء یہ کہتا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ ٹرانزیشننگ کی فیز سے گزر چکے ہیں, 1 سال کسی ڈاکٹر کے انڈر کیئر وہ ٹرانزیشن کر چکے ہیں, تب وہ سرجری کے لیے ان کے خط پہ لیٹر, ریفرل لیٹر ہوتا ہے, اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کیونکہ میڈیکل چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, تو وہ صرف اسی ڈاکٹر کو بھیجا جاتا ہے جس سرجن نے اس کے اوپر پرفارم کرنا ہے, اس کو اس کی ڈیٹیلس دی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ گیج کرتا ہے کہ اس کی سرجری ہو سکتی ہے, کتنے اسٹیپ میں ہو سکتی ہے, کتنی لاگت آئے گی, جو کچھ بھی ہے. دین میرے پاس سے وہ نکل جاتے ہیں, میں ریفر کر دیتی ہوں ان کو. ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو, ایران میں میڈیکل ٹورزم ہوتا ہے, اور ایران میں بہت اچھی ٹرانسجینڈرس کی سرجریز کی جاتی ہیں, ٹرانسجینڈر افراد کی, ٹھیک ہے. جس طرح تھائی لینڈ مشہور ہو گیا ہے, لیکن تھائی لینڈ اور کاموں کے لیے بھی مشہور ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کون اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو اپنی باڈی سے الائن کر رہا ہے تاکہ وہ کوئی حرام کام نہیں کرے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم لوگ نارملی آپ جیسے بات کریں نا, F2M ہو گیا یا M2F ہو گیا, اب کوئی F2M ہے کہ آپ اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام فیمیل ٹو میل. اب آپ کل کو مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ کی مردانہ وجاہت ہو گئی, آپ الائنڈ ہو گئے, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو, اس کے بعد آپ مطلب سوسائٹی میں آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, تو آپ کا جو ایک فزیکل انٹیمیسی کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں سیکس کہہ لیں, آپ کو لگتا ہے از ہی ریڈی فار دیٹ, is he capable of doing it? Only that person can tell, and it's a very private thing. You don't ask that. You have no business asking that. So اگر وہ ایک سرجن, میں نے اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کرا لیا کروڑوں کا, ہاں, so obviously اب مجھے پتا تو ہوگا میں کچھ کر بھی پا رہی ہوں یا کر بھی پا رہا ہوں یا نہیں. بہت انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے کروڑوں کا ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں کروایا کہ آپ کو سیکچولی ایکٹیو ہونا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ فرسٹ سپوز آپ لڑکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں, آپ کہیں نہ کہیں آپ کی 10 چیزیں ہوں گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی مطلب شادی جلدی کر دینی چاہیے تاکہ انسان حرام کاموں سے بچ جائے یا برے کاموں سے بچ جائے. اب ایک انسان جو کنفیوز ہے اپنے اس کو لے کر, وہ کنفیوز نہیں, اس کے ارد گرد والے کنفیوز ہیں, اس کو صرف الائنمنٹ چاہیے, اور وہ الائنمنٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ آگے جا کے اس نے سیکچولی ایکٹیو ہونا ہے. یہ کچھ کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے نا, اس نے اپنی زندگی میں اب ایک مرد بن گیا, اب اس کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا اب شادی کر لو. اس کا حق ہے ہونے کا, اور سرجریز ایسی ہیں کہ جو کہ اس کو, اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جی وہ اپنے اسپاؤس کو, جو بھی ٹرانزیشن کرے وہ اپنے اسپاؤس کو سیٹسفائی کر سکے گا, تو یہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیٹسفائی کر دے.